بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 35ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ العلق کی جو 6ویں آیت کریمہ ہے اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا ان الانسان لیطغی۔ یہ جو 6ویں آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اردو زبان میں کیسے کیا جائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح مفہوم ہم پر واضح ہو، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلا کا معنی کیا ہے۔ کلا کا معنی جب تک صحیح انداز میں نہیں معلوم ہوگا، اس کے تعلق سے ترجمہ میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تاکہ صحیح مفہوم ہم معلوم کر سکیں۔ عربی زبان میں کلا کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، جو 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا 911 ہجری کو، ان کی ایک بہت ہی وقیع کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں انہوں نے کئی انواع بیان کی ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس میں جو 40ویں قسم ہے النوع الاربعون، اس قسم میں آپ نے ایسی ہی سارے ادوات آپ نے ذکر فرمائے ہیں، یعنی معرفت الادوات التی یحتاج الیہ المفسر، ایسے انہوں نے لکھا ہے آغاز میں کہ یہ وہ ادوات ہیں جس کو جاننا ایک قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی ادوات ہو سکتے ہیں عربی زبان میں، حروف الہجا کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے ترتیب دیا ہے۔ تو حرف الکاف میں کلا کے ضمن میں آپ نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ آغاز میں آپ نے ایک بات لکھا کہ کلا یہ ہے کیا، یعنی کلا یہ ایک حرف ہے یا یہ مرکب ہے، اس کو آپ نے پہلے بتلایا۔ ایک قدیم عالم دین ہیں، محدث ہیں، لغوی ہیں، لیکن اہل اللغہ کے نزدیک زیادہ شہرت پائے، ورنہ وہ عظیم محدث بھی تھے۔ ثعلب کے نام سے مشہور ہیں، احمد ابن یحییٰ ابن زید ابن سیار آپ کا نام ہے رحمہ اللہ۔ 200 ہجری سن ولادت ہے اور 292 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ محدث بھی ہیں، کتب ستہ میں کوئی روایت آپ کی تو نہیں ہے، لیکن بڑے عظیم محدث بھی تھے آپ، بہت عظیم عالم دین، بہت متواضع، صاحب علم، عربی زبان میں بڑی مہارت تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کافی شہرت بھی آپ کو عطا کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ کا نام تو احمد ابن یحییٰ تھا، لیکن ثعلب کے نام سے وہ علم دنیا میں معروف ہیں۔ کئی کتابیں ہیں ان کی کتاب الفصیح ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ جو قول میں آپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ قول اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ کتاب آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو امام ثعلب رحمہ اللہ سے متعلق حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کلا ہے، کہا کہ یہ ایک مرکب ہے۔ یہ مرکب کس اعتبار سے؟ ایک ہے کاف حرف التشبیہ، ایک وہ ہے، اور لا لائے نافیہ، دونوں کا دو حرف ملا کر کے مرکب ہے، ایسے آپ نے کہا۔ پھر تجدید کہاں سے آئی؟ کہا کہ تجدید اس لیے آئی ہے تاکہ معنی کے اندر قوت حاصل ہو، تقویت پہنچے اس معنی کے اندر جو معنی مراد لیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی تجدید دی گئی ہے کلا کے اوپر، یعنی اس وجہ سے کہ تاکہ وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اس کے اندر کاف حرف التشبیہ ہے اور لام لا لائے نافیہ ہے، وہ معانی اس کے اندر کہیں آ نہ جائیں، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس پر تجدید لگائی گئی ہے۔ ایسے ثعلب نے کہا رحمہ اللہ، آپ جو ہے کوفہ کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ بہرحال یہ اس کی ایک ترکیب کی بات ہے، یہ ایک حرف ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس معنی سے متعلق جو باتیں آئی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اختلاف ہے، یہ کہیں گے کہ اس کے مختلف معنی بتلائے گئے ہیں۔ ان معانی کو سمجھیں گے تو پھر ہم اردو جو مترجمین ہیں انہوں نے جس انداز میں ترجمہ کیا ہے وہ اسی ضمن میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ کلا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے 2ویں صدی ہجری کے ایک لغوی جو صرف و نحو کی زبان میں سیبویہ کے نام سے معروف ہیں، عمرو ابن عثمان نام ہے، بھری جوانی میں 32 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا 180 ہجری کو۔ ان کی کتاب بھی الکتاب جو بالکل مطبوع ہے، چھپتی ہے، اس میں انہوں نے اس کے کلا کا معنی یہ بتلایا ہے کہ الردع والزجر، یعنی کسی چیز کو جھڑکی دینا، کسی کو باطل قرار دینا، کسی کے نظریے کو، کسی کی بات کو، کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے۔ گویا کہ ایک طرح کی جھڑکی، میرے الفاظ میں نرمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس اسلوب میں وہ چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔
یہ انہوں نے معنی بتلایا ہے، اور تقریباً یہی معنی جتنے بھی قدیم مفسرین ہیں، قدیم جدید سبھی مفسرین نے اسی معنی کو بہت ہی نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ جو سیبوی تھے یہ تو بہرحال بصری تھے، بصرہ میں تھے، لیکن تھے اصل کے اعتبار سے فارس کے رہنے والے، شیراز میں پیدا ہوئے، بصری نحویین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان کے برخلاف ایک اور لغوی جو علمی دنیا میں الکسائی کے نام سے معروف ہیں، علی ابن حمزہ نام ہے آپ کا، 180 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، لیکن وہ مطلب انہیں صرف و نحو کی دنیا میں انہیں ایک طرح کی امامت نصیب ہوئی تھی۔ انہیں کوفہ کے مدرسے کے جو ہے جو صرف و نحو سے متعلق ہے اس کی امامت ملی ان کو، اور جو ہے فقہائے فقہا کہہ رہا ہوں، یعنی جو سبع القراء السبعہ کی جو اصطلاح ہے اس میں آپ کا بھی نام آتا ہے، علی ابن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ۔ آپ نے اس کے معنی جو بتلائے ہیں، مجھے اس پر سب سے زیادہ شرح صدر ہوا مجھے ان کی کتاب ہے معانی القرآن، مطبوع ہے PDF شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، محقق نسخہ۔ اس میں آپ نے لکھا کہ عربی زبان میں جو لا نافیہ ہے، کہا کہ لا تنفی فحسب، عربی زبان میں جو لا جو آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا، کہا کہ اس سے صرف نفی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ کہا کہ کلا میں بات ایسی نہیں ہے، تنفی شیئن و تثبت شیئن، کلا ایسی جگہ میں مستعمل ہوتا ہے کہ ایک بات کا اس میں رد ہوتا ہے اور ایک اور بات کا اس میں اثبات ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیسے ہے؟ پھر وہ ایسے، وہ آگے لکھا جائے گا۔ کہا کہ کلا کے اندر اتنی معنوی قوت ہوتی ہے، یہ معنی کے اعتبار سے آپ نے بتلائے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو ہے اس ضمن میں قرآن مجید میں کہاں یہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے کلا کا جو معنی آتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایک طرف اس کے معنی آتے ہیں یعنی الردع والزجر، ڈانٹ ڈپٹ سے متعلق کسی کی چیز کو باطل قرار دینا۔ ایک معنی یہ بھی آتا ہے اس کا کہ حقاً کے معنی میں، یعنی سچ ایسا ہی ہے، سچ مچ بات تو ایسی ہی ہے، اس معنی میں۔ اگر اس معنی میں لیں گے تو کیسے ہوگا، میں آگے آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ، کہ اگر حقاً کے معنی میں آتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ بات کا آغاز ہی یہاں سے ہو سکتا ہے، کلام کا آغاز ہی یہاں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ کلا کا استعمال وہاں ہوگا جہاں پچھلی بات کا رد ہو۔ اب جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک فترہ تھا نا، وہی منقطع ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد دیگر آیتیں نازل ہوئیں، دیگر صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو نبوت جس دن ملی اس کے کم و بیش 4 سال کے عرصے کے بعد کلا ان الانسان لیطغی، تو کلا کی جہاں آیت کریمہ ہے اس سے پہلے کس بات کا رد کیا جا رہا ہے، کون سی بات کا رد کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ بات الگ ہی ہے اور پھر یہ بات الگ ہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کلا کا معنی لینے کے سلسلے میں اہل علم نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ سب ایک جگہ نہیں لکھی ہیں، بکھری باتیں ہیں، میں نے ایک جگہ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو کلا کے اندر جو باتیں یہی آتی ہیں کہ یہ کیا آغاز کے طور پر الا، جیسے حرف التنبیہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو حرف التنبیہ کہتے ہیں، بطور آغاز کے استعمال کیا جاتا ہے اس کا۔ تو کیا یہ اس جیسا ہے کہ اس کو آغاز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یا وہ کلا اسی معنی میں کہ الردع والزجر کے معنی میں؟ تو بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ جو یعنی امام النحو جو علی بن حمزہ الکسائی ہیں، انہوں نے جو بات اس کی تفصیل میں لکھی وہ بات زیادہ منضبط نظر آتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ سورۃ العلق جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کلا کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا مختلف جگہوں میں قرآن میں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ سمندر کے قریب تھی اور سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو بالکل ان کا پیچھا کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کے بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی اب تو ہم پھنس چکے ہیں، یعنی پیچھے تو فرعون کا لشکر ہے، انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال کلا، یعنی جو تم نے کہا کہ انا لمدرکون، بات ایسی نہیں ہے، ایسے ہونے والی بات نہیں ہے، بات غلط ہے، تمہاری باطل ہے۔ تو پھر حق کیا ہے کہ ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں راستہ بتلائے گا، ہمارے لیے راہ ہموار کرے گا۔ تو گویا کہ کلا کا استعمال سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات پچھلی بات کا رد ہوتا ہے اور آنے والی بات کو اس بات میں پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کلا آغاز میں بھی آتا ہے، اس کی وہ حقاً کے معنی میں آتا ہے، یعنی سچ مچ بات ایسی ہی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المدثر جو رکوعات کی اگر بات کرتے ہیں تو دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے کہا کہ کلا والقمر
वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर। तो इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि सचमुच कसम है यानी चाँद की। फिर आगे की बातें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई। तो जिन हजरात ने, जिन उलमा ने, जिन मुफस्सिरीन ने कल्ला को उसी माने में लिया कि कल्ला से पिछली बात का रद्द भी होता है, तो कहा कि जो उन्होंने कहा था ना कि जहन्नम में 17 यानी 19 फरिश्ते होते हैं, कहा कि हम उनसे मुठभेड़ कर लेंगे, हम उनसे लड़ाई कर लेंगे, हम उन्हें चित कर देंगे। तो कहा कि कल्ला, तुम्हारा बातिल नजरिया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि वल क़मर वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर इन्नहा लइहदल कुबर। क़यामत का मामला तो ऐसा है कि वो तो बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है। जहन्नम का मामला तो बड़ी बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है, और तुम उसे ऐसे समझते हो। कल्ला, बात ऐसी नहीं जैसे तुम समझते हो। बहरा हर जगह से ये बात आती है। तो हम यही कहते हैं कि कल्ला से मुताल्लिक़ इतनी वुसअत है कि इसमें दोनों बातें आ ही जाती हैं। इसको रखते हुए अगर आप देखेंगे कि जहाँ भी कुरान मजीद में कल्ला आया है, आप मुफस्सिरीन को उठा करके देखिए, उन मुतरजिमीन को जिन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। अंग्रेज़ी ज़ुबान से मुताल्लिक़ मेरी मालूमात नहीं है, उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक़ अगर आप देखना चाहें तो जितने भी मुतरजिमीन हैं आप देखिए, या तो हरगिज़ का तर्जुमा करते हैं। हरगिज़ का तर्जुमा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि पिछली बात का रद्द करना मकसूद होता है, यानी जो ये बात बयान की जा रही है यानी वो बात वैसी नहीं है जैसे तुम समझते हो। जहाँ भी है कुरान मजीद में जितने भी मकामात पर 33 मकामात पर कल्ला है, आप उठा करके देख लें। लेकिन जिन हजरात ने, जैसे मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी हैं रहमहुल्लाह, और दीगर भी कुछ हैं, तफसीर बगावी जो उर्दू में मुतरजम है, आप उठा के देखें उस मुतरजिम को, उन्होंने जहाँ ये आया है कल्ला वल क़मर कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, तो उसके माने सचमुच के, हकीकत में बात ऐसी है कि जो आगे बयान की जा रही है। तो उसको माना क्यों क्या ऐसे उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने वहाँ पर उसको कल्ला को आगाज़ के तौर पर बयान किया कि पिछली आयत से यानी वो काफ़ी बाद में नाजिल हुई हैं, यहाँ से एक नए कलाम का आगाज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ से उन्होंने ऐसे तर्जुमा किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सच यही है कि कल्ला जो इस सूरतुल अलक़ की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर इतनी वुसअत है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसको हकीकत के माने में सचमुच इस तरह का तर्जुमा करते हुए भी, यानी हक्कन के माने में भी लेकर के आगे की जो बात बयान की जा रही है उसको भी समझ सकते हैं। और कल्ला को यानी अर्रद व ज़ज्र के माने में, जैसे उर्दू में हरगिज़ नहीं का तर्जुमा किया जाता है, उसको लेकर के पिछली आयतों से रब्त पैदा करके भी समझ सकते हैं, इतनी वुसअत है उसमें। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। कल्ला से मुताल्लिक़ बात आई है तो एक और बात आप ये भी मालूम करके रख लें कि इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह अल जामी अल अहकाम अल कुरान, उनकी जो तफसीर है उसमें आपने कहा है कि कल्ला यानी कुरान मजीद की अगर दो हिस्से करते हैं, यानी इब्तिदाई 15 पारे, फिर इसके बाद फिर 15 पारे, कहा कि आगाज़ के एतबार से जो इब्तिदाई 15 पारे हैं उसमें कहीं भी कल्ला नहीं है। आखिरी के जो 15 पारे हैं उसी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कल्ला इस उसलूब को इस हर्फ को इख्तियार फरमाया है, और ये तकरीबन 33 जगह पर है। तकरीबन नहीं बल्कि मैं ताकीद के साथ बतला रहा हूँ। हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने, मैंने जो कहा तालिद खान के हवाले से अल-नऊल अर्बाउन आप उठा के देखें, उसमें किसी का हवाला नहीं दिया आपने, कहा कि क़ाला जमाअतुन, कि कुछ अहले इल्म की तरफ आपने मनसूब की इस बात को कि कुछ अहले इल्म ने बात कही कि कुरान मजीद में जहाँ भी कल्ला आता है तो आप समझ लें कि फ़इन्नहा सूरतुन मक्किया, कहा कि वो मक्की सूरत की पहचान है, इसलिए कि किसी भी मदनी सूरत में कल्ला ये नहीं है। उसकी वजह ये बतलाई है कि कल्ला के अंदर एक तरह की तहदीद आती है, एक तरह का चैलेंज होता है, एक तरह की धमकी होती है, और बिलखुसूस जो नाफरमान और हरदर्म किस्म के जो लोग होते हैं उन्हीं एक तरह से हिला देने वाली बात आती है इसके अंदर। कहा कि वो मक्की सूरतों में ये उसलूब गालिब है, इसलिए मक्की सूरतों ही में हर जगह पर कल्ला है। बहरहाल एक और बात जो समझने की है इस आयत करीमा के ज़िम्न में कि कल्ला को अगर इस माने में लेते हैं, जैसे कि कसाई ने कहा था, अली इब्न हमज़ा अल कसाई ने रहमहुल्लाह, कि तनफ़ी शैअन व तुस्बितु शैअन, एक चीज़ की नफ़ी करती है और इसमें एक चीज़ का इस्बात भी होता है। ऐसी सूरत में ये जो इब्तिदाई 5 आयतें हैं सूरतुल अलक़ की, मैंने इससे पहले वाली नशिस्त में कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है। लोहे महफूज में पूरा कुरान मौजूद था। 23 साल की मुद्दत में अल्लाह के रसूल पर धीरे धीरे नाजिल हुआ ये कुरान मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुरान मजीद पहले से एक जा था ना, अल्लाह के रसूल पर धीरे धीरे नाजिल हुआ, लेकिन लोहे महफूज में जो था इसी तरतीब से था। बस हस्बे ज़रूरत
کہیں وہاں کی آیتیں، کچھ وہ صورتیں ایسے نازل ہوئیں، لیکن اصل کے اعتبار سے ترتیب موجود تھی وہاں پر، اور اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے املا کروا کر کے کاتبین وحی کے ذریعے سے لکھوایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ضمن میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، تو پھر کلا کا جو اسلوب ہے تو کیا ربط ہوگا ان میں؟